السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ آمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مستند مکرم علماء کرام، سپول کے مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین مجلس، بزرگان قوم و ملت، پردہ نشیں اسلامی پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی، محبوب نبی، پیارے نبی، رحمت للعالمین، شفیع الاولین،
شفیع المومنین سید الاولین سید الآخرین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے۔ کچھ مخلوقات تو ایسی ہیں جو 2 پیروں سے چلتی ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کے 4 پیر ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہواؤں میں اڑتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو پانی میں رہتی ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے سندر، سب سے خوبرو انسان کو بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں اور سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں کون سب سے خوبصورت ہے؟ انسان ہے۔ اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باپ، پوری دنیا کے لوگوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اور کہاں بنائے گئے؟ یہ جنت کے اندر بنائے گئے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، ان کو خاموش کروائیں بھائی، یہ جتنے بھی لوگ پیچھے بول رہے ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہاں بیٹھنے کا من کر رہا ہے تب تو سنیے آپ، یا آپ کو صرف مارکیٹ کرنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، یاروں سے ملنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، 200 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ گئے اور اپنی نیندوں کو چھوڑ کر کے آ گئے، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا، نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اگر اس کی توفیق نہیں ہوتی تو شاید ہم اور آپ یہاں پر شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کے اندر پیشوا بنانے والا ہوں، انسانوں کو بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو زمین کے اندر انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ آئے اللہ تو نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ کہ ہماری تسبیح میں، تحمید میں، تمجید میں، تحلیل میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ کہ ہم تیری کم حق و عبادت نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم تیری پاکی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ آئے اللہ تو کیوں اس نئی مخلوق کو بنا رہا ہے؟ آئے اللہ تو کیوں انسانوں کو بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جس بات کی خبر مجھے اس بات کی خبر تمہیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور جنت کے اندر بنایا۔ لما صور اللہ آدم فی الجنہ، جنت کے اندر حضرت آدم کو بنایا گیا۔ کبھی آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا گیا، کیا جواب دو گے؟ کہاں بنایا گیا؟ کہاں بنایا گیا؟
जन्नत के अंदर अल्लाह ने हजरत आदम की मूर्ति को बनाया, स्टैचू को बनाया, और जितना अल्लाह ताला ने चाहा उसको छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली, रूह फूंकी। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है वइद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, अल्लाह ने सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। फसजदू, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और एक बात मैं आपको बताऊं, नुक्ते की बात ये अपने घर लेकर के जाओ। इब्लीस जो था, शैतान जो था, वो फरिश्ता नहीं था, वो तो जिन्नात था। काना मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बी, वो जिन्नात था, लेकिन वो अल्लाह ताला की इतनी इबादत किया करता था, वो अल्लाह ताला की इतनी तस्बीह और तहमीद बयान किया करता था कि वो फरिश्तों के साथ रहा करता था, फरिश्तों के साथ इबादत किया करता था। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने ये कहा आए फरिश्तों आदम को सजदा करो, इस हुक्म के अंदर वो भी शामिल था। अल्लाह ताला फरमाता है उसजुदू ले आदम, आए फरिश्तों आदम को सजदा करो। फसजदू, सारे फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस की गर्दन नहीं झुकी, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सारे फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। थोड़े जहन को और खोल दूं आपके, एक चीज और अपने घर लेकर के जाओ। पहले आप लोगों से सवाल है, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। देखो, हम और आप जो सजदा करते हैं अल्लाह ताला को, वो सजदा इबादत है, और अल्लाह के अलावा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए भी सजदा करना जायज नहीं है। बोलो जायज है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है क्या आदम को सजदा करो। उसका जवाब ये, वो जो सजदा था वो सजदा इबादत नहीं था, वो सजदा ताज़ीम था। और मेरे भाइयों, ये मसला भी याद रख लो, एक काम अगर हराम है अल्लाह ताला कह देकर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। जी हाँ, एक काम हराम है अल्लाह ताला कह देकर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। जिस तरीके से किसी को भी कत्ल करना हराम है, जायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा आ इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने को तैयार हो गए। एक काम हराम है अल्लाह कह देकर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा आए फरिश्तों आदम को सजदा करो। फसजदू, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। कहने लगा अस्जुदु लिमन खलक़त तीना, आय अल्लाह मैं इस आदम को सजदा करूं, आय अल्लाह इस आदम को जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है, अल्लाह जिसको तूने मिट्टी से बनाया है, अल्लाह मुझे आग से तूने बनाया है। खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से बनाया है, और आग जब जलती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, उसके शोले तो ऊपर की जानिब उड़ते हैं। अल्लाह ये तो मिट्टी से बनाया गया है, और मिट्टी हमेशा नीचे की तरफ जाती है। अना खैरुम मिन, आय अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूँ। अस्जुदु लिमन खलक़त तीना, अल्लाह मैं आदम को कैसे सजदा कर सकता हूँ जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। उसने गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया, गुरूर कर लिया, अल्लाह इसको सजदा करूं, इसको तो तूने मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से, लिहाजा आग मिट्टी से बेहतर है। लेकिन मेरे भाइयों, वो भूल गया कि आग कभी मिट्टी से बेहतर नहीं हो सकती है। मिट्टी में एक दाना डालो 700 बालियां निकलती हैं। मिट्टी से तो अनाज निकलता है, मिट्टी से ही फल फ्रूट निकलते हैं, और आग तो घरों को जला देती है, खेतों को खत्म कर देती है। उसने क़ियास लगाया, लिहाजा उसका क़ियास भी बेकार था। अबा वस्तकबरा, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया। आय अल्लाह मैं आदम को सजदा कैसे करूं, ये मिट्टी से बनाया गया है, मैं आग से बनाया गया हूं। आय अल्लाह मैं आदम
आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है वस्तकबरा, उसने गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया, हमारी बात का इनकार कर दिया। मालूम ये चला मेरे भाइयों, आदमी को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, आदमी को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। अल्लाह ने तुम्हें अच्छा बंगला दिया, ये भी अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने तुम्हें गाड़ी दी है, ये भी अल्लाह ताला की दी हुई है। और याद रखो, अगर तुमने तकब्बुर किया, अल्लाह ताला को एक मिनट भी नहीं लगेगा सारी चीजें छीनने में। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया। अल्लाह ताला फरमाता है वकाना मिनल काफिरीन, मरदूद करार दे दिया गया, धुतकार दिया गया, भगा दिया गया। जैसे हम और आप किसी को भगा देते हैं, हट निकल इधर से, भगा दिया गया, निकल जा, हमारे यहाँ से निकल जा। वकाना मिनल काफिरीन, और इतने बुरे तरीके से धुतकारा गया। आज भी हम जब कुरान पढ़ते हैं और कुरान से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ते हैं, आय अल्लाह हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं मर्दू शैतान से जो धुतकारा गया है, जो फटकारा गया है। तो अल्लाह ताला फरमाता हमने उसको धुतकार दिया। वकाना मिनल काफिरीन। हजरत आदम जन्नत के अंदर है, जन्नत के अंदर है, लेकिन जन्नत के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। लेट जाते हैं, सो जाते हैं। आदमी को जब अच्छा नहीं लगता है तो क्या होता है, वो लेट जाता है, सो जाता है। हजरत आदम लेट गए और जब सोकर के उठते हैं तो देखते हैं कि बगल में एक औरत लेटी हुई है, बगल में खातून लेटी हुई है, और वो कोई और नहीं, हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत आदम जन्नत के अंदर है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, लुत्फ मजा नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को बना दिया। मालूम ये चला मेरे भाइयों, आदमी अगर जन्नत में चला जाए और उसको अगर उसकी बीवी ना मिले तो जन्नत में अच्छा नहीं लगेगा, या कोई औरत जन्नत में चली जाए उसको अगर शौहर ना मिले तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत आदम तने तनाए, अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आय आदम, ये तुम और तुम्हारी बीवी जिनको हमने तुम्हारे लिए बनाया है, कौन? हव्वा। आय आदम, तुम और तुम्हारी बीवी, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, जन्नत में जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जन्नत में जहां जाना है जाओ, तुम्हें रोका नहीं जाएगा। लोग कहते हैं कि आदम और हव्वा का निकाह किसने पढ़ाया? ये सवाल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और हव्वा का निकाह किसने पढ़ाया। मैं जवाब दे दूं इसका, दिल थाम के सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आय आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अल्लाह ने कह दिया आदम ये तेरी बीवी है, अब किसी निकाह की जरूरत, अल्लाह का इतना कह देना काफी है, आदम ये तुम्हारी बीवी है, खत्म, अब किसी निकाह की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में जहां जाना है जाओ, और जहां रहना है रहो। दुनिया के अंदर रहने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक, सुकूनत, रिहाइश, मकान। आदमी का मकान ना हो तो वो बड़ा परेशान रहता है। जो लोग दिल्ली और बम्बई मेहनत करते हैं उनसे पूछो, वो जब वो किराए पर रहते हैं, रोडों के किनारे पड़े रहते हैं, कभी निकल जाओ अपने किसी शहर में और देखो जो लोग रोडों के किनारे बिस्तर बिछा के सोए हुए हैं, उनसे पूछो कि घर कितनी बड़ी नेमत है। तो दुनिया के अंदर रहने के लिए 4 चीजें, एक घर, दूसरा बीवी, और तीसरा खाना। आदमी खाए नहीं जिंदा नहीं रह पाएगा। और चौथी चीज आज़ादी, फ्रीडम। हजरत आदम को जन्नत के अंदर 4 चीजें मिल गई। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आय आदम, जन्नत में रहो, रहने के लिए जन्नत मिल गई और बीवी भी मिल गई। आय आदम, जो खाना है खाओ और जन्नत में जहां जाना है जाओ, लेकिन खबरदार खबरदार खबरदार, आय आदम, आय हव्वा, ला तक़रब हादिश शजरा,
یہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا، اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، پھل کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا، پوری جنت تمہارے لیے ہے، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو لمیٹڈ کر رکھا ہے اور حلال چیزیں ان لمیٹڈ ہیں۔ حضرت آدم سے کہا گیا پوری جنت تمہارے لیے ہے لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ معلوم یہ چلا کہ حرام محدود ہے اور حلال غیر محدود ہے، جو حرام نہیں وہ سب کی وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سو رہے ہو سب؟ آئے آدم خبردار درخت کا پھل نہ کھانا۔ حضرت آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے اندر ہیں، جنت کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں۔ شیطان آتا ہے کہنے لگتا ہے آئے آدم حوا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت کے درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا؟ اللہ نے کہا ہم نے مان لیا۔ شیطان کہتا ہے نہیں تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے، ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے تمہیں منع فرمایا ہے تم اس درخت کے بارے میں جانتے نہیں ہو، اس پیڑ کا پھل ایسا ہے اگر وہ پھل کھا لو گے ان تکون ملکین تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین یہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ شیطان بہت مائنڈڈ ہے، وہ یہ سارا کام کیوں کر رہا ہے کہ جنت سے نکلوائے۔ جی ہاں، کس لیے؟ جنت سے نکلوائے، لیکن اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے کیا؟ اگر جنت کا پھل کھا لو گے تو کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ بہت مائنڈڈ ہے شیطان، بچ کے رہیے گا۔ آدم حوا تکون ملکین فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ میں جنتی ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ وسوسہ پیدا کر دیا، چوٹ مار دی، اب قسمیں کھا رہا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اے آدم اے حوا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا بھلا کرنے والا ہوں۔ فدلاہما بغرور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے جنت کا جو درخت تھا اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، ہم نے تمہیں منع کیا تھا خبردار جنت کے درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن تم نے ہماری نافرمانی کر دی ہے، اب ہماری جنت سے نکل جاؤ۔ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس جو ان کے جسم پر تھا وہ لباس اتر جاتا ہے، یہ دو بیچارے برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں۔ جنت کے اندر اس کے درخت کے جو پتے زمین پر پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، اور یہ دونوں جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیے گئے۔ اب یہ بیچارے غلطی ہوئی، شرمندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ آئے بھگوان پور کے لوگوں، آئے سپول کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کیسے جاتا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ اپنے رب سے کیسے کی جاتی ہے؟ یہ آدم اور حوا علیہ السلام سے سیکھو۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر اتیاچار کیا ہے، آئے اللہ غلطی ہم نے کی ہے، آئے اللہ تو نے تو منع کیا تھا جنت کے درخت کا پھل نہ کھانا، اللہ غلطی ہو گئی، آئے اللہ معافی مانگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے
ہو جائیں گے، اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آئے اللہ معاف کرنے والا تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم اور حوا کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت آدم کو جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ ہم انہی آدم کی اولاد ہیں، ہم حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ تمہارے باپ کا نام آدم ہے، تمہاری ماں کا نام حوا ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، آدم کے بیٹے ہو، حوا کے بیٹے ہو، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تمہیں گروہوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے تمہیں برادریوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ یاد رکھو تم میں جو سب سے زیادہ پیسے والا ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماتا پتا کے بیٹے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارا مذہب تو کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی، بودھ، جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب کے ماننے والے یا ایسے آدیواسی جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہ ہو، ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں۔ ہمارا مذہب کہتا ہے یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں یعنی حوا کے بیٹے ہیں اور ایک ہی باپ یعنی آدم کی اولاد ہے۔ تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تمہارے باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا علیہ السلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام یہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ اور آج کے پروگرام میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام اور انسانیت۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا کوئی بڑی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عزت کمانا۔ پیسہ تو آج ہے، کل چلا جائے گا اور کل آ جائے گا، لیکن عزت اگر ایک بار چلی گئی تو عزت واپس نہیں آتی۔ عزت انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، ان کی سزا یہ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جتنی خطرناک سزا زنا کرنے پر ہے اتنی خطرناک سزا کسی اور جرم پر نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ جب کوئی لڑکی زنا کر لیتی ہے اس کا باپ 4 لوگوں میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی بہن زنا کر لیتی ہے اس کا بھائی نگاہ اٹھا کر کے نظروں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا زنا کر لیتا ہے اس کی ماں لوگوں میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہم نے اخبار کے اندر پڑھے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو بھی زہر دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی زہر دے دیتا ہے اور خود زہر کھا کر کے مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، زنا اتنی خطرناک چیز ہے، آدمی اگر کر لے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے زنا کی خطرناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور اٹھاؤ، قرآن پڑھا کرو میرے بھائیوں، سورۃ النور کھولو، اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہ مشورہ لکھ لو، اور میری ماں بہنوں تم ضرور لکھ لو کہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ نور کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ ایک مرتبہ زندگی کے اندر سورۃ النور کو ضرور پڑھ لو۔ زنا کی سزا بتائی جا رہی ہے۔
کیا؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا. پہلے اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ذکر کیا ہے، پھر لڑکے کا ذکر کیا. جانتے ہو کیوں؟ جب تک لڑکی نہ چاہے تب تک زنا ممکن ہی نہیں ہے. ہری جھنڈی اگر کوئی دکھاتی ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے. بازار میں نکلتی ہے تو ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر، بازار میں نکلتی ہے تو آنکھوں میں کجرا لگا کر، بےہودہ لباس پہن کر، اور اس کا لباس، اس کی شاخ اور اس کا بناؤ سنگار مرد کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، اور وہ پھر اس عورت کے پیچھے بھاگتا ہے اور زنا کر لیتا ہے. میرے بھائیوں، زنا کی دعوت عورت دیتی ہے. اسی لیے قرآن نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے کی سزا یہ، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں، 100 کوڑے ان پر مارے جائیں. زنا کرنے والوں کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. 3 شکلیں، غور سے سننا، بالکل غور سے، سب تیار ہو جاؤ. 3 شکلیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ زنا کرنے والا لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے. دوسری شکل کہ زنا کرنے والی لڑکی بھی شادی شدہ ہے، اس کا پتی ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے، اور مرد بھی شادی شدہ ہے، بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے زنا کیا ہے. یہ دوسری شکل ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں شادی شدہ ہو. اور تیسری شکل، دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو اور کوئی دوسرا غیر شادی شدہ ہو. مثلا لڑکا شادی شدہ ہے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے، یا لڑکی شادی شدہ ہے، لڑکا غیر شادی شدہ ہے. اب ان تینوں کی سزائیں بھی دیکھ لو، ان تینوں کی سزا بھی کیا ہے. ان تینوں کی سزا کیا ہے؟ ان تینوں کی سزا کیا ہے؟ پہلا، اگر لڑکا غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے تو اسلام کہتا ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، لڑکے کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے اور لڑکی کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن دوسری شکل، لڑکا بھی شادی شدہ ہے، لڑکی بھی شادی شدہ ہے، دونوں میرڈ ہے، لڑکا بھی شادی شدہ ہے، بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے، اور لڑکی بھی شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ مکالہ کر رہی ہے. شریعت کہتی ہے ان کی سزا یہ، ایک گڈھا کھودا جائے گا اور اس گڈھے کے اندر لڑکے کو بھی دفن کیا جائے گا، لڑکی کو اس کے گڈھے کے اندر دفن کیا جائے گا، آدھا اس کی آدھی باڈی کو دفن کیا جائے گا، اور تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، ان کی زندگی ختم نہ ہو جائے، ان کی آخری سانس بھی چلنا بند نہ ہو جائے، تب تک ان کو پتھروں سے مارا جائے گا. اسے سنسار کہا جاتا ہے، رجم کہا جاتا ہے. اگر لڑکا لڑکی شادی شدہ ہے اور وہ یہ زنا کر لیں، ان کو دنیا میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، ان کو دنیا کے اندر دنیا کی فضا میں سانس لینے کا حق نہیں ہے. ان کی سزا یہ ہو کہ ان کو مار دیا جائے. اور تیسری شکل، لڑکا شادی شدہ ہے یا لڑکی غیر شادی شدہ ہے، یا لڑکی شادی شدہ ہے لڑکا غیر شادی شدہ ہے، ان کی سزا یہ، جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. میرے بھائیو ذرا غور کرو، اپنے دماغوں کو کھول کر ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جس نے زنا کی اتنی خطرناک سزا مقرر کی ہے
تاکہ کوئی آدمی اس غلط چیز کی طرف اپنا قدم نہ بڑھائے اور اس کے دل میں یہ ڈر رہے اگر میں زنا کر لوں گا 100 گھوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ کے اندر یہ ڈر رہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہو اسلام کے اندر عزت کی کتنی حفاظت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو اور زبردست چیز، یہ تو زنا کرنے پر اتنی سزا ہے، ایک ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں تہمت کہ فلاں لڑکی نے زنا کیا ہے۔ ہوتا تو یہی ہے نا، کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ فون پر بات کر رہی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید اس لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ کوئی لڑکی گزر رہی ہے، کتنی بیہودہ لڑکی، کتنی بے شرم لڑکی ہے، یہ بدکار لڑکی ہے۔ میرے بھائیوں کسی پر الزام لگانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے، الزام لگائے کہ فلاں لڑکی نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ نہ لا پائے۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ 4 گواہ نہ لا پائے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 گواہ نہیں لا پایا جو اس بات کی گواہی دے کہ انہوں نے اس لڑکی کو زنا کرتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ویڈیو کال پر نہیں دیکھا، ویڈیو پر نہیں دیکھا، کال پر نہیں دیکھا، انہوں نے سنا نہیں بلکہ اپنی نظروں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ 4 گواہ نہیں لا پایا، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، 4 گواہ نہیں لا پایا۔ ہماری شریعت کہتی ہے کسی کی عزت اتنی آسان نہیں ہے، جب چاہو نیلام کر دو، جب چاہو کسی پر تہمت لگا دو، جب چاہو الزام تراشی کر دو، بہتان تراشی کر دو۔ فرمایا اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے، ایسے آدمی پر 100 کوڑے برسائے جائیں، ایسے آدمی کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے برسائے جائیں۔ کس پر؟ جس نے زنا کیا؟ نہیں، جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے، زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ، 1 لے آیا ٹھیک ہے، 2 لے آیا ٹھیک ہے، 3 لے آیا، لیکن 4 ہونے چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ الزام لگانے والوں پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80۔ اور وَلَا تُقْبَلُوا شَهَادَتُهُمْ، کبھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو فاسق گردانا جائے گا، فاسق گردانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ وساء سبیلا۔ آئے لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، نہیں فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا کی سڑک اتنی خطرناک ہے، جو تمہاری بیٹی تک چلی جاتی ہے، جو تمہاری ماں تک چلی جاتی ہے، جو تمہاری بہن تک چلی جاتی ہے۔ آدمی بیوی اور بہن میں فرق نہیں کر پاتا ہے، بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، بڑی بری چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے، وساء سبیلا، اور زنا بڑا برا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر سوار ہو گیا میرے بھائیوں وہ گناہ کے اندر چلا جائے گا، بدکاری کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اس کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میسج واٹس ایپ پر آیا ہوا، ایک میسج میرے بھائیوں آج ایک لڑکی کو لڑکے کے بیڈ پر پہنچا رہا ہے، آج ایک نے ایک لڑکی کو وہ ہوٹل کے روم تک پہنچا رہا ہے، ایک مس کال آج ایک مسلم لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے اسلام کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، قریب بھی نہ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، کون یوسف ہے؟ زلیخا نے بلایا، وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا، کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ زلیخا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے،
یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے اور زلیخا بھی بلا کی خوبصورت تھی. بند کمرے کے اندر ہے. یا آدمی فون پہ لڑکی کی آواز سن لے اس کا دل بہل جاتا ہے, پگھل جاتا ہے آدمی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی. دنیا کے اندر دکانوں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور جب کوئی آدمی غلط کام کرتا دیکھتا کیمرہ لگا ہے, غلط کام سے رک جاتا ہے. کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو کہ یہ زنا کر رہے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. زلیخا کہتی ہے سارے دروازوں کو بند کر لیا. حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی, سارے دروازے لاک. حضرت یوسف سے کہتی ہے قالت حیت لک, آ یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں. آ یوسف جو کرنا ہے کر لو, آ یوسف میری خواہشات کو پورا کرو. قالت حیت لک, آ یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں. میرے نوجوانوں یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا جملہ سنو. حضرت یوسف کی زبان سے نکلا بعد اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے, میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون. آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے, میرے رب نے مجھے بہت بہتر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے. واستبق الباب, اور دروازے کی طرف بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیو زنا سے بچنا بچا کیسے جاتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھو. ہماری شریعت نے, ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے نسل کی حفاظت پر, عزت کی حفاظت پر ایسا زور دیا, فرمایا یا معشر الشباب, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من استطاع منکم الباء فلیتزوج. آئے نوجوانوں کی جماعت, اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے, بیوی کو کھلا سکتے ہو, پلا سکتے ہو, اور اس کی یہ خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری کرنے کی طاقت ہے, فلیتزوج, تو شادی کر لو, شادی میں دیر نہ کرو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کر لینا, آپ نے فرمایا فلیتزوج, شادی کر لو. شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, شادی کے بعد آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے. شادی سے پہلے تو آدمی مکر کرتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے کون کتنی کالی کتنی گوری, لیکن جب شادی ہوتی ہے تب نگاہیں جھک جاتی ہیں. اور شادی کے بعد بھی اگر کسی کی نگاہ نہ جھکے, سمجھ لو وہ حد درجے کا خبیث اور بے انتہا گندا آدمی ہے, کہ شادی کرنے کے بعد بھی جس کی نگاہیں نہیں جھکتی ہیں. ایک لطیفہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ایک آدمی نے اپنے دوستوں کی دعوت کی, اس کے دوست آئے تو ایک دوست اس کی بیوی کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. جب اس کے دوست چلے گئے تو بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ تمہارے دوستوں میں سے ایک دوست ایسا تھا جو بہت گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا. تو شوہر کہتا ارے وہ میرا دوست کمال تھا. کہا تمہیں کیسے پتا وہ کمال تھا؟ کہا وہ کباڑی ہے, اور جب بھی کوئی پرانی چیز کو دیکھتا ہے تو گھور گھور کے دیکھنے لگتا ہے. تو شادی کے بعد بھی اگر نگاہ نہ جھکے تو آدمی کباڑی ہے, بے انتہا خباثت اس کے ذہن کے اندر بھری ہوئی ہے. تو شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, نگاہیں جھک جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں وقت پہ شادی کر لو. آئے نوجوانوں کے والدین اور وہ لڑکیاں جو جوان ہو گئی ہیں, میں ان کے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کی شادی کر دو, اپنے بچوں کی شادی کر دو. یہ نہیں دیکھو لڑکی کتنی زیادہ پیسے والی ہے, لڑکی کے باپ کا بینک بیلنس کتنا بڑا ہے, کار ملے گی یا نہیں ملے گی, پلسر ملے گی یا نہیں, اپاچے ملنے کا چانس ہے یا نہیں, یہ نہ دیکھو. فلیتزوج, بلکہ اپنی بچیوں کی شادی کر دو. نیک لڑکی نظر آ جائے, اپنی لڑکیوں کو نیک, اپنے نیک بہووں کو لے کر کے آ جاؤ, دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو لو. میرے نوجوانوں
اور میں لڑکیوں کے والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کتنا زیادہ پیسے والا ہے، وہ کماتا کتنا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، وہ کتنا لمبا چوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، آج لڑکی والے یہ بھی دیکھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا زیادہ ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، وہ کتنا زیادہ پیسے والا ہے۔ آج اچھے اچھے دیندار نوجوانوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھے اچھے دیندار لڑکے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہے بیچارے، کوئی انہیں بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ آج کتنے مولانا بیچارے پریشان ہیں، داڑھی والے، لڑکی منع کرتی ہے داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے، 5,000 کمانے والا مولوی ہے، 6,000 کمانے والا مولوی ہے، لہٰذا یہ اپنا پیٹ نہیں پال پاتا ہے تو میری بیٹی کا کیا کھلائے گا پلائے گا، میری بیٹی کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کی آنکھیں کھل جائیں، شاید آپ کے دل کے اندر غیرت پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر قتل ہو جاتا ہے، غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے، فخرج منہا خائفا، مصر سے بھاگ جاتے ہیں، اور کئی دن چلنے کے بعد ایک بستی میں پہنچتے ہیں، اور اس بستی کا نام مدین تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے بیچارے، پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ بیچاری 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، گئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں یہ جو آدمی کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، لیکن جب تک وہ پانی نہیں پلا لیتے ہیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ آئے میری ماؤں بہنوں، غور کرو، پردہ ہوتا کیا ہے؟ پردہ ہوتا کیا ہے؟ غیرت ہوتی کیا ہے؟ شرم ہوتی کیا ہے؟ یہاں بازار کے اندر قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر عورتیں مردوں کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن وہ عورتیں کیسی ہیں؟ یہ لڑکیاں ہیں، کہاں مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور جب تک یہ پانی پلا کر کے فارغ نہ ہو جائے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ اور ہمارے باپ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بستر پہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، اسی لیے وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکے۔ حضرت موسیٰ گئے اور بڑا سا جو پتھر تھا جس کو اٹھانے میں کئی مرد لگتے تھے، حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اس کا منہ کھولا، کہا ٹھیک ہے اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ حضرت موسیٰ باڈی بلڈر آدمی تھے، ہمارے اور آپ کی طرح تھوڑی نہیں تھے، چائے پی پی کے، گٹکا کھا کھا کے ایسی صحتیں ہو گئی ہیں کہ اللہ خیر فرمائے۔ باڈی بلڈر آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، طاقتور آدمی تھے۔ پتھر ہٹایا اور ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب یہ لڑکیاں اپنے گھر گئیں اور اپنے ابو جن کو بتایا جاتا، حضرت شعیب علیہ السلام پورا معاملہ بیان کیا اور کہا ابو ایک نوجوان ہے، اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ اس کو کچھ اجرت دے دیں، پیسہ وغیرہ دے دیں۔ حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر کے لاؤ۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے آئی، اور کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے لوگوں غور کرو، تمشی علی استحیاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے شرمیلے انداز میں آئی، حیا کے ساتھ آئی، پردے کے ساتھ آئی، شرماتے ہوئے آئی۔ تمشی علی استحیاء، اس کی چال کے اندر حیا شامل تھی۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا، اللہ نے اس لڑکی کے باپ کا نام بھی نہیں بتایا کہ اس لڑکی کے باپ کا کیا نام تھا، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا اس لڑکی کی عمر کیا تھی، بس اللہ نے اس کا عمل بتایا کیا، وہ بڑے شرماتے ہوئے چل کے آئی۔ معلوم یہ چلا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ حیا کی انتہا اس کی چال کے اندر تھی، حیا کے ساتھ آئی، شرماتے ہوئے آئی، اور کیا کہتی ہے؟ چلو آپ کو ابو بلا رہے ہیں، آپ کو میرے والد صاحب نے یاد کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگتے ہیں
اور اس لڑکی کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہوں، یہ معاملہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کو ایک آفر دیتے ہیں، آئے موسیٰ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، یہ جو میری دونوں لڑکیاں ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی سے شادی کر لو۔ معلوم یہ چلا کہ پیغام نکاح کون دے گا؟ لڑکی کا باپ دے گا۔ کون دے گا؟ لڑکی کا ولی دے گا۔ جی ہاں، کسی لڑکے سے شادی کرنا ہے تو اس کا انتخاب کون کرے گا؟ لڑکی کا باپ کرے گا۔ ہاں، لڑکی اشارہ تو کر سکتی ہے کہ ابو کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے یا یہ میرے لیے بہتر رہے گا، لڑکی اشارہ تو کر سکتی ہے لیکن پرپوزل نہیں دے سکتی۔ پرپوزل کون دے گا؟ بہت سے لوگ مسکرا رہے ہیں، میں سب سمجھتا ہوں۔ تو حضرت شعیب نے کہا آئے موسیٰ یہ میری دونوں لڑکیاں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لو، اور اس شرط پر شادی کرنا ہے 8 سال میری خدمت کرو گے، اور 8 سال کے بعد 2 سال اور میرا لو، یعنی 10 سال تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت شعیب نے موسیٰ کا نکاح کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کماتے کتنا ہو، یہ نہیں پوچھا گھر کتنا بڑا ہے، فیملی کتنی بڑی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے۔ حضرت شعیب کو معلوم ہے بیچارہ مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، لٹا پٹا آدمی ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز حضرت موسیٰ کے اندر ہے، دیندار ہیں، نظروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، طاقت و قوت والے ہیں۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ میرے بھائیوں، نیک لڑکا مل جائے، دیندار لڑکا مل جائے، یہ نہ دیکھو لڑکا پیسے والا ہے یا نہیں ہے، لڑکا نوکری والا ہے یا نہیں ہے، سرکاری جاب کرتا یا نہیں کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو کیونکہ وہ دیندار ہے۔ اور میرے نوجوانوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیندار لڑکی مل جائے تو تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ولی دینہا، دیندار لڑکی سے شادی کر لو، تریبت یداک، ورنہ ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ مذہب ہے، مجھے کہہ لینے دیجئے ہمارا مذہب جس کے ہم ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جو رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اتھارٹی دیتا ہے، پوری اجازت دیتا ہے۔ آج مشینوں کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بیوی جب پریگننٹ ہوتی ہے تو مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر لڑکا ہوتا ہے تو اسے پیدا ہونے وہ پیدا کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کا ابورشن کروا دیا جاتا ہے، حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر لڑکا ولد الزنا ہے، زنا کے ذریعے نطفہ ٹھہر گیا ہے، اس کو بھی دنیا کے اندر آنے کا پورا ادھیکار ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آئے اللہ کے نبی زنا کر بیٹھی ہوں اور دنیا میں جو زنا کی سزا وہ دے دے، آئے اللہ کے نبی مجھے دنیا کے اندر پاک فرما دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے زنا تو کر لیا ہے لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آئے غامدیہ، اس بچے کو پیدا ہو جانے دے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا میں تیرے معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے غامدیہ، یہ ابھی اس بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے، اگر میں تیرا معاملہ کر دوں گا تو یہ بچہ ماں کے دودھ سے محروم رہ جائے گا، ماں کی ممتا سے محروم رہ جائے گا۔ اے غامدیہ، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب اس بچے کو لے کر کے آنا، پھر
میں تیرا فیصلہ کروں گا۔ جب وہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو ولد الزنا کو دنیا کے اندر آنے کا حق دیتا ہے۔ اگر وہ حافظ قرآن بن جائے، اگر وہ عالم دین بن جائے، اس کو امامت کروانے کا پورا ادھیکار دیتا ہے کہ وہ امامت بھی کرا سکتا ہے، وہ خطبہ بھی دے سکتا ہے، اور آپ کو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا پڑے گی، آپ کو اس کے پیچھے خطبہ بھی سننا پڑے گا، اور وہ وراثت سے محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ولد الزنا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ کی وراثت سے نہیں لیکن ماں کی وراثت سے حصہ پائے گا۔ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس نے عزت کی اور نسل کی اتنی حفاظت کی ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی کو ستایا جاتا، کسی کو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا، میرے بھائیوں وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں، خواتین ہوا کرتی تھیں۔ جب وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں، یہودی اپنی بیویوں کو گھر کے کونے میں ڈال دیتے تھے، ان کے ساتھ نہ تو کھانا کھاتے تھے، ان کا بنایا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور عیسائیوں میں جب عورتیں حیض سے ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی عورتوں کے ساتھ زبردستی ہم بستری کرتے تھے۔ عیسائی زبردستی ہم بستری کرتے تھے اور یہودی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے اگر عورت حالت حیض میں ہو، پریگننسی کے وقت میں ہو، جب اس کو خون آ رہا ہو، اس کے ساتھ بس ہم بستری ہی کرنا جائز نہیں ہے، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ سونا جائز ہے، اس کے ساتھ ایک بستر میں لیٹنا جائز ہے، وہ جو کھانا بنائے وہ کھانا بھی جائز ہے، وہ جس پلیٹ میں کھائے اس پلیٹ سے بھی کھانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، میں ہڈی کھاتی، ہڈی سے گوشت نوچتی، اور جو تھوڑا بہت گوشت لگا رہتا پیارے رسول میرے بعد اس کو نوچتے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ حالت حیض میں بھی اس کے ساتھ دوہرا سلوک نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جائے گا، اس کے ساتھ رہا بھی جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا، صرف مقاربت سے بچا جائے گا کیونکہ وہ حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے عورت بس 4 کام کر لے، 4 کام۔ دنیا کے اندر مردوں کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، جنت کے اندر جانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا ہے، کتنی محنت مردوں کو کرنا ہے، لیکن عورت بس 4 کام کر لے جنت کے اندر، اور جنت کے اندر نہیں بلکہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عورت جا، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا، 4 کام کر لے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ تمہارے لیے غور کرو، وہ 4 کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 5 ٹائم کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز ہے۔ عورت 4 کام کر لے۔ پہلا کام اذا صلت خمسہ، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ جنت قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا، آج جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میری ماں بہنوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا۔ اگر یہ عورت آپ کی بیٹی ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے، ایسا باپ جنت میں میرے اتنے زیادہ نزدیک ہوگا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں، اگر یہ آپ کی بہن ہے
تو فرمایا جو اپنی بہنوں کی پرورش کر لے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا، اور اگر یہ عورت آپ کی ماں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ آئے جنت کو تلاش کرنے والوں، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں۔ انہیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ انہیں کیا پریشانی ہے؟ ان کو بٹھاؤ، بیٹھیے آپ، مجھے آپ لوگ بنگلہ سکھا دیں، پھر میں بتاؤں گا ڈانٹا کیسے جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آئے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور تو کر لو، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عورت کو دیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی یہ بتائے من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ آپ نے تیسری بار بھی فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار سوال کیا ثم من، آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ آپ نے ماں کا نام لیا، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ میرے بھائیوں معلوم یہ چلا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا درجہ ماں کا ہے، کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے، دنیا کے اندر کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسانوں، ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کا خیال کرنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا، 9 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں، 9 ہفتے نہیں، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ کبھی آپ اپنے پیروں کو ایسے کر لیتے ہیں، کبھی پیر کے اوپر پیر رکھ لیتے ہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا عادل صاحب ہم ایک حالت میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا اس ماں کے بارے میں سوچو جو 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں برداشت کرتی ہے، اس کے حمل کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کے وزن کو اٹھاتی ہے، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے اندر گوشت بھی چڑھایا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اس کے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کے پور بھی بن رہے ہیں، اس کی کونیاں بھی بن رہی ہیں، اس کی پنڈلیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے دانت بھی بن رہے ہیں، اور وہ ماں 9 مہینے اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے، وہ برتن بھی صاف کرتی ہے، گھر کی صاف صفائی بھی کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ پہلا کام جو صرف ماں کرتی ہے، باپ نہیں۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، بیٹی کہتی ہے یہ کتیا کی طرح چلاتی رہتی ہے دن بھر۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم بھی دیا،
جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں پر قیامت گزر رہی تھی. ارے تیرا باپ تو باہر خوشیاں منا رہا تھا, وہ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے. آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے, آج میں باپ بننے والا ہوں. ذرا اس ماں سے سوال کرو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے, جس پر قیامت گزر رہی ہے, جو دنیا کی سب سے خطرناک تکلیف سے دوچار ہو رہی ہے. ذرا اس ماں سے پوچھو, باپ تو خوشیاں مناتا ہے لیکن ماں زندگی سے لڑتی ہے. میرے بھائیوں, وہ اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیتی ہے. اور کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہوں گے کہ ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, بچے کو جنم دینے کی تکلیف ماں برداشت نہیں کر پاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, آج تو اپنی ماں سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے اس نے تجھے پیدا ہونے کا درد برداشت کیا. وہ درد تو ایسا ہے, ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا, اور جب طواف کروا کے فارغ ہوا کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا. ایک سننے والے کے کانوں میں آواز جاتی ہے, وہ کہتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی, جو پہلی چیخ نکلی تھی, ابھی تو نے اس آہ کا بھی حق ادا نہ کیا. میرے بھائیوں, یہ ماں کی تکلیف ہوتی ہے. تیری ماں نے پیدا کیا, کہ کم بڑی بات ہے. اور تیسری تکلیف, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, تیری ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا اور فری میں پلایا, تیرے باپ سے پیسہ نہیں لیا. یہ مسئلہ یاد رکھ لو, سن لو, یا علماء بھی بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں. اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے میں آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں, مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے, اگر بیوی کہے کہ مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے تو شوہر کو دینا پڑے گا. لیکن کون سی ایسی ماں ہے جو کہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں لہٰذا مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے اور اجرت چاہیے؟ تو ماں نے دودھ پلایا. میرے بھائی, اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا, کہ جنت ہے اس کے پاس, اس کے قدموں کے پاس جنت ہے. ماں تو ایسی ہے, باپ تو ایسا ہے کہ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور ماں باپ کا خیال رکھو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما, جب تیرے پاس تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک دونوں, ایک یا دونوں, باپ زندہ ہے ماں مر گئی ہے, یا ماں زندہ ہے باپ مر گیا ہے, کوئی ایک ہو یا دونوں ہو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف, ماں باپ کو مارنا تو دور کی بات ہے, ڈانٹنا تو دور کی بات ہے. فلا تقل لہما اف, اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں, اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں. اور اس کے بعد دعا سکھائی جا رہی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ماں باپ ہیں, یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. میرے بھائیوں, ماں کا اتنا اونچا مقام ہے تو اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, بڑا پیار کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں. اللہ کے رسول جب مکے سے دعوت و تبلیغ کر کے مبارک کے گھر آتے, حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو سہارا دیتی ہیں. جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے نبی دوڑے دوڑے آئے, حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی, آئے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ, زملونی, اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی, اور جب کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ خوف جاتا رہا, حضرت خدیجہ سوال کرتی ہیں اے اللہ
اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے, آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے پورا معاملہ بتایا. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو دلاسا دیتی ہیں, اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آئے میرے شوہر, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. آئے میرے شوہر, آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. آئے میرے شوہر, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ ہے, خدیجہ ہے اللہ کے رسول کی بیوی ہے. آئے میرے شوہر, آپ تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا. معلوم یہ چلا کہ مردوں کو چاہیے اپنی بیویوں کی تعریف کریں, شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کی تعریف کرا کریں. انشاءاللہ میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, بس 5 منٹ کے اندر. شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کی تعریف کرا کریں, اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی تعریف کریں. آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ بڑے دلدار آدمی ہیں, اور شوہر بھی کریں, آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, بھلے وہ ہو یا نہ ہو, لیکن تعریف کریں. مرد بھی تعریف نہیں کرتے, عورتیں بھی نہیں کرتی ہیں. کیوں؟ مرد کہتے ہیں کہ سر پہ چڑھ جائے گی, اور عورتیں کہتی ہیں کہ ان کی اپنی مرضی وہ نہیں کر رہی ہیں. بہرحال یہ حضرت خدیجہ ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں, اے اللہ کے نبی خدیجہ سے کہیے گا ابھی حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, سالن وغیرہ لے کر کے آ رہی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ان تک پہنچا دیجئے گا. تو میرے بھائیوں, اسلام نے عورت کو دنیا کے اندر بڑا اونچا مقام دیا. دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جان ہے. درگھٹنا سے دیر بھلی, جان ہے تو جان ہے, جان ہے تو سب کچھ ہے. اسلام نے جان کی ایسی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے, ایک آدمی کا بغیر وجہ, بغیر سبب, بغیر حق کے ایک آدمی کا قتل کرتا ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, ایک آدمی کا قتل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الناس جميعا, وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے, وہ پوری دنیا کا قاتل ہے. ومن احیاها, اور جو کسی ایک آدمی کی جان کو بچاتا ہے, کوئی پانی میں ڈوب رہا اس کو بچا لیتا ہے, کوئی کار کے نیچے ایکسیڈنٹ ہونے والا اس کو بچا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے. ہمارے مذہب کے اندر ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. آج اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر بم برسا رہا ہے, عورتیں بھی ماری جا رہی ہیں, بچے بھی مارے جا رہے ہیں, ہاسپٹل پر بم برسایا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ جنگ اور عشق کے اندر سب جائز ہے. ہماری شریعت کہتی ہے نہیں نہیں, جنگ اور عشق کے اندر بھی سب جائز نہیں ہے. خبردار خبردار, کسی جنگ کے اندر بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے. عورتوں بچوں کو نہ مارا جائے, عورتوں کو نہ مارا جائے, بوڑھوں کو نہ مارا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا, آئے لوگوں جنگ کے اندر بھی کسی بچے کو نہ مارنا. ولا تقتلوا امرأة, کسی عورت کو نہ مارنا. ولا تقتلوا شیخا, اور کسی بوڑھے کو نہ مارنا. آج اسرائیل بم برسا رہا ہے, فلسطین کے ہاسپٹل میں بچے بھی مارے جا رہے ہیں, عورتیں بھی ماری جا رہی ہیں, بوڑھے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. ہمارا مذہب بچوں کو بھی مارنا, عورتوں کو بھی مارنا اور بوڑھوں کو بھی مارنے سے منع فرماتا ہے. حالت جنگ کے اندر بھی میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ اسلام کے اندر انسانیت کتنی بڑی چیز ہے, اسلام کے اندر جان کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو سب کو برابری کا ادھیکار دیتا ہے. کوئی دنیا کے اندر بڑا نہیں ہے, کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے. تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو, تمہارے باپ آدم ہے, تمہاری ماں ہوا ہے, تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. دنیا کے اندر کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے.
کبھی جاؤ خانہ کعبہ کے اندر دیکھ لو، خانہ کعبہ کی صفائی کرنے والا، مسجد حرام کی صفائی کرنے والا اور وہاں کی لیٹرین کو صاف کرنے والا جب نماز کے اندر مسجد کے اندر آئے گا، مسجد کے اندر آئے گا، سعودی کا بادشاہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے بغل میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کے قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر نماز پڑھے گا، کیونکہ اللہ کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی نظر میں کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب ایک ہی ماں باپ یعنی آدم اور حوا کے بیٹے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام یہ برابری سکھاتا ہے، اسلام برابری کی تعلیم دیتا ہے، تو اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ آج انہیں بتاؤ جو یہ کہتے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب، اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، انہیں بتاؤ کہ نہیں، اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے، اسلام تو مانوتا کا مذہب ہے، اسلام تو منشتا کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر کسی کی جان لے لینا، کسی پر تہمت لگانا اور کسی پر الزام لگانا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام امن کا مذہب ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اسلام اور انسانیت کے تعلق سے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے بیان کی۔ آج ضرورت ہے ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان تک پھیلائیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، ان کو بتائیں اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام ہے تو امن ہے، اسلام ہے تو سکون ہے، اسلام ہے تو عورتوں کی عزت محفوظ ہے، اسلام ہے تو انسانیت محفوظ ہے، اسلام ہے تو مانوتا محفوظ ہے۔ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے انسان کو انسان بنایا ہے، اسلام نے مانو کو مانو بنایا ہے، اسلام نے دنیا کو نور سے منور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی اسلام اور انسانیت کے تعلق سے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے اندر انسانیت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، نماز کا پابند بنائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، انہیں بحیا بنائے، اللہ انہیں بغیرت بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں دیندار بنائے۔ اللہ یہ جو پروگرام ہے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ نے سماعت فرمایا۔